مغلیہ سلطنت کے 17 بادشاہوں میں سے صرف ایک بادشاہ جلال الدین محمد اکبر ایسے ہیں جن کے نام سے اعظم یا دی گریٹ کے الفاظ لکھے جاتے ہیں اور انہیں تاریخ اکبر اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جلال الدین محمد اکبر کی پیدائش نہ صرف انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ہوئی بلکہ ان کی تخت نشینی میں دارالحکومت سے بہت دور ہوئی۔ سلطنت مغلیہ کا تیسرا فرمانروا جلال الدین اکبر ہمایوں کا بیٹا تھا۔ ہمایوں نے اپنی جلاوطنی کے زمانے میں سندھ کے تاریخی شہر دادو کے قصبے پاٹ کی عورت حمیدہ بانو سے شادی کی تھی۔ اکبر اسی کے وطن سے 1542 میں سندھ میں عمر کوٹ کے مقام پر پیدا ہوا۔ ہمایوں کی وفات کے وقت اکبر کی عمر تقریباً 14 برس تھی اور وہ اس وقت اپنے اتالیق بیرم خان کے ساتھ کوشوالت میں سکندر سوری کے تعاقب میں مصروف تھا۔ باپ کی موت کی خبر سے کلانور ضلع گرداسپور مشرقی پنجاب میں ملی۔ بیرم خان نے وہیں اینٹوں کا ایک چبوترا بنوا کر اکبر کی رسم تخت نشینی ادا کی اور خود اس کا سرپرست بنا۔ محمد حسین نے اپنی کتاب دربار اکبری میں لکھا ہے کہ امیر تیمور نے ہندوستان کو زور شمشیر سے فتح تو کیا مگر وہ ایک بادل تھا جو کہ گرجا برسا اور دیکھتے ہی دیکھتے کھل گیا۔ بابر اس کی چوتھی پشت میں ہوتا تھا۔ 125 برس کے بعد آیا۔ اس نے سلطنت کی داغ بیل ڈالی ہی تھی کہ اسی راستے ملک کے عدم کو روانہ ہوا۔ بابر کا بیٹا ہمایوں جن دنوں شیر شاہ کے ہاتھوں پریشان تھا اس نے اپنے بھائی مرزا ہندال کے استاد کے خاندان کی بیٹی حمیدہ بیگم سے عقد کر لیا۔ ہمایوں جگہ جگہ پریشان حال گھوم رہا تھا کہ سن 1542 میں موجودہ سندھ میں عمر کوٹ کے مقام پر حمیدہ بیگم کے وطن سے جلال الدین اکبر پیدا ہوا۔ کوئی اور مغل بادشاہ ہوتا تو اس وقت زر و دولت کو پانی کی طرح بہاتا، لیکن بے سر و سامان ہمایوں کے پاس خوشی کے اس موقع پر لٹانے کو کچھ نہیں تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی کمر میں ہرن کا مشک بندھا ہے، چنانچہ اسے نکال کر توڑا گیا اور ذرا ذرا سا مشک تمام افراد میں تقسیم کر دیا گیا۔ بیتاد بادشاہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، جس طرح ہرن کے مشک کی خوشبو اپنے اطراف کو معطر کر لیتی ہے، ایک دن اس بچے کی شہرت تمام دنیا میں پھیلے گی۔ یہاں سے در بدر ہمایوں ایران پہنچے اور کچھ عرصے بعد وہاں سے ایک فاتح کے طور پر ہندوستان لوٹے اور سلطنت مغلیہ کا احاطہ ہو گیا۔ مگر ابھی ہمایوں کو دوبارہ اقتدار سنبھالے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ 24 جنوری 1556 کو ان کی وفات ہو گئی۔ ہمایوں کے جانشین جلال الدین اکبر کی عمر اس وقت محض 14 برس تھی اور وہ اس وقت کلانور ضلع گرداسپور میں تھے۔ اکبر کے تعلیق بیرم خان کو ہمایوں کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے کلانور میں اینٹوں کا ایک چبوترا بنوایا اور 14 فروری 1556 کو اکبر کی رسم تخت نشینی ادا کی گئی۔ بیرم خان خود اکبر کے سرپرست بن گئے۔ دشمنوں نے دیکھا کہ نیا بادشاہ نوعمر ہے تو انہوں نے اس پر چاروں طرف سے یغار کر دی، مگر بیرم خان کی حکمت عملی کی وجہ سے اگلے چند برس میں اکبر کی سلطنت بنگال سے افغانستان تک اور کشمیر سے دکن تک پھیل گئی۔ ابتدائی 5 برس تک مغل سلطنت کا اقتدار در حقیقت بیرم خان کے ہاتھ میں رہا۔ اگر اکبر 18 سال کے ہوئے تو ان کے درباریوں نے انہیں مشورہ دیا کہ بیرم خان کے اثر و رسوخ سے آزاد ہو جائیں۔ اس مشورے پر بیرم خان نے بغاوت کرنا چاہی تو شاہی فوجوں نے انہیں شکست دے دی۔ بیرم خان اکبر کے سامنے قیدی کے طور پر لائے گئے تو اکبر نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں حج کے لیے روانہ کر دیا۔ بیرم خان حج کے لیے راستے میں تھے کہ نامعلوم افراد نے انہیں قتل کر دیا۔ بیرم خان کے قتل کے بعد اکبر اعظم نے ان کے بیٹے عبد الرحیم کو خان خانان کا خطاب دے کر
اپنے نورتنوں میں شامل کر لیا۔ اب جلال الدین اکبر حکومت کرنے کے لیے آزاد تھے۔ انہوں نے ابو الفضل اور ویزی جیسے عالموں کی صحبت پائی تھی، جن کے مشورے پر انہوں نے ہندوؤں کو زیادہ سے زیادہ مراعات دی اور ان سے ازدواجی رشتے قائم کیے۔ اکبر نے ایک ہندو عورت جودہ بائی سے بھی شادی کی جو ان کے بیٹے جہانگیر کی والدہ بنی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق اکبر ابتدا میں تو راسخ العقیدہ مسلمان تھے، لیکن بعد میں کچھ اپنی ناخواندگی کی وجہ سے اور کچھ سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر حقیقی دین سے دور اور علماء اسلام سے بیزار ہو گئے اور سن 1581 میں دین الہی کے نام سے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی، لیکن چند امیروں وزیروں کے سوا اس دین کو کسی نے قبول نہ کیا۔ یہ نیا دین ہندو، مسلم، مسیحی، سکھ اور دیگر مذاہب کا مجموعہ تھا۔ اس کے لیے عبادت خانے کے نام سے ایک خصوصی عبادت گاہ بھی بنائی گئی تھی، جہاں مختلف مذاہب کے لوگ مل کر آزادانہ عبادت کرتے تھے۔ اس مذہب میں شامل ہونے کے لیے بیعت لی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر نے اپنے اس اقدام کے ذریعے مذہب کی بنیاد پر پیدا ہونے والے مسائل سے بچنے کی کوشش کی تھی، مگر دینی اجلائی کے اجراء کے بعد وہ بزرگان دین کی نظروں میں ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار پا گئے، مگر اکبر انہیں خاطر میں نہ لایا۔ عبد المجید سالک نے سیموئل نسنسن اور ولیم اے ڈی وٹ کی کتاب کے ترجمے میں لکھا ہے کہ اگرچہ اکبر ان پڑھ تھے، لیکن ان کو علوم و فنون کی امداد اور سرپرستی کا خاص شوق تھا۔ بڑے بڑے شعراء، مصور، موسیقار، معمار اور دوسرے باکمال اس کی بخشش اور قدردانی سے مالا مال ہوتے رہتے تھے، اور اس کا دربار دور و نزدیک کے ماہرین فن کا مرکز بن گیا۔ شہزادوں اور امیرزادوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیا کرتے تھے۔ بلا شبہ اکبر نہ صرف عظیم فتوحات بلکہ نظم و نسق کے معیار اور علم و فن کی سرپرستی کے لحاظ سے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جلال الدین اکبر نے 50 سال بڑے شان و شوکت سے حکومت کی، مگر ایک اچھی زندگی اور طویل ترین بادشاہت کرنے والے بادشاہ کے آخری ایام کچھ زیادہ خوشگن نہیں تھے۔ اس کے 2 بیٹے مراد اور دانیال کثرت شراب نوشی کی وجہ سے جوانی ہی میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن کی موت نے انہیں نڈال کر دیا۔ پھر ان کے نورتن بھی ایک ایک کر کے ان سے جدا ہوتے گئے۔ وہ اپنی جانشین شہزادہ سلیم کی سرکشی سے بھی پریشان رہے، جس نے اس کے خلاف بغاوت بھی کی۔ ان تمام حالات کی وجہ سے وہ بستر مرگ سے لگ گیا اور بالآخر 13 اکتوبر 1605 کو فتح پور سیکری کے مقام پر وفات پا گئے۔ اس کا مقبرہ آگرے کے نزدیک سکندرہ کے مقام پر ہے۔ جلال الدین اکبر کا عہد حکومت سلطنت مغلیہ کا عہد زریں سمجھا جاتا ہے، اور ان کے عہد حکومت پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں، جن میں ابو الفضل کی اکبر نامہ، محمد حسین آزاد کی دربار اکبری اور سر سید احمد خان کی آئین اکبری کے نام۔ ایک مضبوط شخصیت اور ایک کامیاب جرنیل، اکبر نے آہستہ آہستہ مغل سلطنت کو وسعت دی۔ برصغیر پاک و ہند کا بیشتر حصہ اپنی مملکت میں شامل کیا۔ تاہم مغل فوجی، سیاسی، ثقافتی اور معاشی تسلط کی وجہ سے اس کے اقتدار اور اثر و رسوخ نے پورے برصغیر میں توسیع کی۔ وسیع مغل ریاست کو متحد کرنے کے لیے اکبر نے اپنی پوری سلطنت میں انتظامیہ کا ایک مرکزی نظام قائم کیا، اور شادی اور سفارتکاری کے ذریعے فتح یاب حکمرانوں کو مفاہمت کی پالیسی اپنائی گئی۔ مذہبی اور ثقافتی اعتبار سے متنوع سلطنت میں امن و امان کے تحفظ کے لیے اس نے ایسی پالیسیاں اپنائیں جو اسے اپنے غیر مسلم مخالفین کی حمایت حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوئیں۔ قبائلی بندنوں اور اسلامی ریاست کی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے اکبر نے اپنے بادشاہ کی حیثیت سے ہند فارسی ثقافت کے ذریعے اظہار وفاداری کے ذریعے اپنے دائرے کی دور دراز کی زمینوں تک متحد کرنے کی کوشش کی۔ مغل ہندوستان نے ایک مستحکم اور مستحکم معیشت تیار کی، جس کے نتیجے میں تجارتی توسیع
اور ثقافت کی زیادہ تر سرپرستی ہوئی۔ اکبر خود آرٹ اور ثقافت کا سرپرست تھا، انہیں ادب کا شوق تھا اور سنسکرت، اردو، فارسی، یونانی، لاطینی، عربی اور کشمیری میں لکھی گئی 24,000 سے زیادہ جلدوں پر مشتمل لائبریری اس نے تشکیل دی، جس کے عملے میں بہت زیادہ اسکالر، مترجم، آرٹسٹ، خطاط، مصنفین، کتاب ساز اور قارئین موجود تھے۔ اس نے خود کو 3 عام گروہوں کے ذریعے کیٹلاگ میں شامل کیا۔ اکبر نے فتح پور سیکری کی لائبریری کو خصوصی طور پر خواتین کے لیے بھی قائم کیا اور اس نے فیصلہ دیا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کی تعلیم کے لیے اسکول پورے دائرے میں قائم کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے کتاب سازی کو بھی ایک اعلیٰ فن بننے کی ترغیب دی۔ بہت سارے عقائد، شاعروں، معماروں اور کاریگروں کے مقدس انسانوں نے مطالعہ اور گفتگو کے لیے پوری دنیا سے اس کے دربار کو آراستہ کیا۔ دہلی، آگرہ اور فتح پور سیکری میں اکبر کی عدالتیں فنون، خطوط اور سیکھنے کے مراکز بن گئی۔ اسلامی ثقافت نے مقامی ہندوستانی عناصر کے ساتھ مل کر چلنا شروع کیا اور مغل طرز کے فنون، مصوری اور فن تعمیر کے ذریعے ایک الگ ہندو فارسی ثقافت ابھری۔ آرتھوڈاکس اسلام سے مایوسی اور شاید اپنی سلطنت کے اندر مذہبی اتحاد کو قائم کرنے کی امید میں اکبر نے دین الہی کو جنم دیا، جو ایک ہم آہنگی مذہب کی بنیاد کے لیے قائم کیا گیا، جو بنیادی طور پر اسلام اور ہندو مذہب کے ساتھ دیگر مذاہب کو بھی اس میں شامل کیا گیا، مگر دین الہی کو زیادہ پذیرائی نہ ملی۔ اکبر کے دور حکومت نے ہندوستانی تاریخ کے دوران نمایاں طور پر اس نے تاریخ کو متاثر کیا۔ اس کے دور حکومت میں مغل سلطنت جسامت اور دولت میں 3 گنا بڑھ گئی۔ انہوں نے ایک طاقتور فوجی نظام تشکیل دیا اور مؤثر سیاسی اور معاشرتی اصلاحات کا آغاز کیا۔ غیر مسلموں و فرقہ وارانہ ٹیکس ختم کر کے اور انہیں اعلیٰ سول اور فوجی عہدوں پر مقرر کیا۔ وہ پہلا مغل حکمران تھا جس نے آبائی مضامین کا اعتماد اور اپنے مخالفین کا اعتماد اور ان سے کی وفاداری حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہوا۔ اس نے سنسکرت ادب کا ترجمہ کیا، اس نے مقامی تہواروں میں شرکت کی، اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ مستحکم سلطنت کا انحصار اپنے مخالفین کی باہمی تعاون اور نیک خواہش پر ہے۔ اس طرح مغل کے دور حکومت میں کثیر ثقافتی سلطنت کی بنیادیں اس کے دور حکومت میں رکھی گئیں۔ اکبر کو اس کے بیٹے شہزادہ سلیم نے بعد میں شہنشاہ بنایا اور بعد میں اسے جہانگیر کے نام سے لوگوں نے جانا۔ اکبر نے نہایت اعلیٰ دماغ پایا تھا۔ ابوالفضل اور فیضی جیسے عالموں کی صحبت نے اس کی ذہنی صلاحیتوں کو مزید جلا بخشی۔ اس نے اس حقیقت کا ادراک کر لیا تھا کہ ایک اقلیت کسی اکثریت پر اس کی مرضی کے بغیر زیادہ عرصے تک حکومت نہیں کر سکتی۔ اس نے ہندوؤں کی تالیف قلوب کی خاطر انہیں زیادہ سے زیادہ مراعات کی اور ان کے ساتھ ازدواجی رشتے قائم کیے۔ اکبر نے ایک ہندو عورت جودہ بائی سے بھی شادی کی جو اس کے بیٹے جہانگیر کی ماں تھی۔ جودہ بائی نے مرتے دم تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ دین الہی کے نام سے اس نے ایک نیا مذہب بھی جاری کیا جو اسی ہندو مسلم اتحاد کے لیے اس نے قائم کیا، جو ایک انتہا پسندانہ اقدام تھا اور اکبر کے ہندو رتنوں کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ تھا۔ دین الہی کی وجہ سے اکبر مسلمان امراء اور بزرگان دین کی نظروں میں ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار پا گیا۔ وہ خود ان پڑھ تھا لیکن اس نے دربار میں ایسے لوگ جمع کر لیے جو علم و فن میں نابغہ روزگار تھے۔ انہی کی بدولت اس نے 50 سال بڑی شان و شوکت سے حکومت کی اور مرنے کے بعد اپنے جانشینوں کے لیے ایک عظیم و مستحکم سلطنت چھوڑ گیا۔ اکبر کی فتوحات اور جنگوں کا تذکرہ کیا جائے تو 1556 میں دہلی، آگرہ، پنجاب، پھر گوالیار، اجمیر اور جونپور اس کے اتالیق بیرم خان نے فتح کیے۔ 1562 میں مالوا، 1564 میں گونڈانا، 1568 میں چتور، 1569 میں ناتھپور اور البحر، 1572 میں گجرات، 1576 میں بنگال،
1585 میں کابل، کشمیر اور سندھ، 1552 میں اڑیسہ، 1595 میں قندھار کا علاقہ، پھر احمد نگر، اسیر گڑھ اور دکن کے دوسرے علاقے اس نے فتح کیے۔ اکبر کی سلطنت بنگال سے افغانستان تک، کشمیر سے دکن تک، دریائے گوداوری تک پھیلی ہوئی تھی۔ اکبر کے نورتن کے بارے میں ذرا تفصیل کے ساتھ کسی آئندہ ویڈیو میں بات کی جائے گی، یہاں مختصر طور پر سن لیں۔ شہنشاہ اکبر نے کہ عام درباریوں میں وہ نورتن بھی شامل تھے جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ پاک کمال تھا۔ ان سب کی زندگی کے چند عام پہلو ان کی وہ پہچان بنے جن کی وجہ سے آج بھی ان کا ذکر مختلف شعبوں میں عام سمجھا جاتا ہے۔ راجہ ٹوڈو درمل اور ابراہیم ابو خان خانان کے علاوہ کوئی بھی منصب وزارت پر فائز نہ تھا، لیکن یہ سب بادشاہ کے جلوت و خلوت کے شریک اور مشیر درکار تھے۔ ان کی تفسیر اکبر کے نورتنوں کی وجوہ ہے۔ نمبر 1 راجہ بیربل، نمبر 2 ابو الفضل فیضی، نمبر 3 ابو الفضل علامی، 4 تان سین، 5 عبد الرحیم خان خانہ، 6 راجہ مان سنگھ، 7 ملا دو پیازا، 8 راجہ ٹوڈو درمل، 9 مرزا علی عزیز کوگلتاش۔ شہنشاہ اکبر نے اپنے ترکہ میں 5000 ہاتھی، 12000 گھوڑے، 1000 چیتے، 10 کروڑ روپیہ، بڑی بڑی اشرفیوں میں 100 تولہ سے 500 تولہ تک کی 1000 اشرفیاں، 272 من غیر مسکوک سونا، 370 من چاندی، 1 من جوہرات جس کی قیمت 3 کروڑ تھی چھوڑا۔